میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ سودا، غالب، حالی، حسرت جیسے بڑے شاعروں نے میر کو استاد کہا ہے۔ اب غالب، میر تقی میر، محمد رفیع سودا، مرزا اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی اور حسرت موہانی، یہ ان شعراء کے مکمل نام تھے۔ انہوں نے میر تقی میر کو اپنا استاد کہا ہے۔ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں تڑپا دینے والی کیفیت ہے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں نرم سے الفاظ رکھے۔ اب نرم سے الفاظ سے کیا مراد ہے کہ اور کیوں تڑپا دینے والی کیفیت تھی؟ ان کے الفاظ میں موسیقیت تھی، ترنم تھا، سوز تھا، غم کی کیفیت تھی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غم اور پریشانیوں کو دیکھا، ان کا احساس ہمیں ان کی تمام تر غزلوں کو پڑھ کر ملتا ہے۔ ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں ہے، کیونکہ انہوں نے تمام اصناف شاعری میں طب آزمائی کی، اس لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی اصل پہچان مثنوی قصیدہ یا دوسرے اصناف شاعری نہ تھی، بلکہ ان کی پہچان اور کامیابی کا راز ان کی غزل میں پوشیدہ تھا۔ انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا، یعنی انہیں نہ صرف حالات نے پریشان کیا بلکہ خاندانی لحاظ سے بھی انہیں دکھ درد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے باپ دادا کی جائیداد جو تھی، محمد حسن ان کا جو ستیلا بھائی تھا، انہوں نے ان کی تمام تر جائیداد پر قبضہ کر لیا، لہٰذا انہیں غم جانان کے ساتھ غم دوراں کا بھی شدید سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا، یعنی جو شاعر بھی، جو آج بھی جو انسان جو کسی بھی دکھ درد کیفیت میں مبتلا ہو، جب بھی وہ ان کی شاعری کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی شاعری ان کے غم کی عکاس ہے۔ میر کے جذبات سچے، طرز بیان سادہ اور لہجہ درد مندانہ تھا، یعنی ان کی شاعری میں آپ کو سوز و گداز اور خلوص، درد، ترنم، سادگی ان کی شاعری میں آپ کو غزلیات میں ملے گی، اس لیے ان کی غزل جو ہے وہ دلوں پر راج کرتی ہے۔ ان کے اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے، کیونکہ بچے جب انسان جو محسوس کرتا ہے، اور شاعر طبقہ تو بہت حساس ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے ارد گرد کوئی چیز محسوس کرتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق نہ ہو، جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو، تو وہ اس دکھ درد کی کیفیت کو یا اپنی خوشی کی کیفیت کو الفاظ کے خوبصورت موتیوں میں لڑی میں پرو کر اس کو الفاظ کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میر تقی میر نے احساس تنہائی کو، احساس محرومی کو خوبصورت الفاظوں کی لڑی میں پرو کر شاعری کی زینت بنا دیا تھا۔ ان کا شعر ایک بے قرار آنسو ہے۔ ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام نے سوز و گداز، غم اور احساس شدت پیدا کر دیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ انہیں غم روزگار اور غم تلاش معاش نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ دہلی کی تباہی نے ان کی شاعری پر بے حد اثر کیا، اور پھر اپنوں کی جدائی نے، اپنوں کی بے وفائیوں نے اور اپنوں نے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، یعنی ایک طرح سے وہ ایک خود ساختہ جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے ان کی شاعری میں ایک درد کی کیفیت ہمیں ملتی ہے۔ وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے بلکہ حقیقت پسندی بھی ان کے کلام میں شامل ہے۔ ایک اچھا شاعر اس وقت کامیاب ہوتا ہے یا ان کی شاعری اس وقت دل نشین ہوتی ہے یا لوگ اس کو اس وقت بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں جب وہ اپنی شاعری میں حقیقت کا عکس بھر دے، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے اسے وہ اپنی شاعری میں یا اپنی تحریر میں لے کر آئے، اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی پہلی غزل میں آپ کو احساس محرومی نظر آئے گی، اور یہ احساس محرومی انہیں اپنوں نے دی، اپنے ارد گرد کے ماحول سے انہیں یہ احساس تنہائی ملی تھی۔